You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں پروگرام کو جب آپ دیکھیں یا اگر آپ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں, یہ دنیا دس از 21st سینچری, وی آر سو سیلفش. کل کی ایک نیوز تھی اور اٹ واز ایبسلیوٹلی اے فیک نیوز ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں. وہ کسی نے شعر بھی کہہ دیا, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. پھر یہ کہ لوگوں نے اپنا روزگار چلانے کے لیے ایسی خبریں جب دے دیتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو کلک کر لیتے ہیں, دے میک منی, مگر میرا ملک جو ہے اس سے بہت سفر کرتا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف سچ کی جستجو میں رہیے گا. آج بھی جن سے میں ملاقات کروانے لگی ہوں اور میں ان کی بہت احسان مند ہوں. میں نے آپ نے ان کے بہت سارے انٹرویوز کو دیکھا بھی, سنا بھی, جہاں سے تشویش بھی ہوتی ہے, بہت سارے سوالات بھی دماغ میں جنم لیتے ہیں. ان کا احسان کہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ پروگرام میں. بنیادی طور پر یہ جو ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جناب شبر زیدی صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ 26 چیئرمین رہے ایف پی آر کے پاکستان میں. ظاہر ہے ان کے دور میں بھی ہم جیسے کرامت اللہ غوری صاحب بھی ہمارے سے جب آتے ہیں تو میں کہتی ہوں سر جب آپ پوزیشن میں تھے تو آپ کے اختیار میں تھی ہر چیز, تب آپ نے کیا تبدیلی کی. ہم ان سے, کیونکہ انہوں نے اندر سے دیکھا ہے, ان سے کچھ چیزیں پوچھیں گے اور ہم پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کی کیا مجبوریاں تھیں کہ جب آپ اس پوزیشن میں تھے تو آپ اس سٹیج پہ ملک کو نہ لا سکے. کون تھا پیچھے؟ شبر زیدی صاحب, میں احسان مند ہوں فار یو بینگ ود اس. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ, تھینک یو ویری مچ, شکریہ, مہربانی. شکریہ سر. جیسے میں نے ذکر کیا ابھی, اور میں بلکہ آپ کا جب پروفائل دیکھ رہی تھی تو آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی آئے تھے, اور آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پی ڈی ایم 1 جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی, پی ڈی ایم 2 جب بنی, تو یہ ساری کی ساری پیچھے تو کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, سامنے یہ اشخاص نظر آ رہے ہیں. تو میں وہ آپ سے خیر بعد میں سوال پوچھوں گی کہ آپ بھی 2013 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو سیٹ اپ تھا اس میں تھے, مگر عمران خان صاحب کے دور میں آپ 26 چیئرمین رہے ایف پی آر کے. میری چند ایک چیزیں آپ سے سوال ہیں, مگر اس سے پہلے میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں, ویری ایجوکیٹڈ, فائن, لرنڈ مین جناب شبر زیدی صاحب پیشے کے لحاظ سے وکیل بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, پاکستان کی بہترین پوزیشن کے اوپر رہے اور نمبرز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور آج ہم خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہی بات کریں گے. سر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے, اور پہلا سوال یہیں سے سٹارٹ کر لیا جائے کہ آپ کے پیچھے بھی لانے والے وہی لوگ تھے جو پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 لے کے آئے؟ دیکھیں, میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 2013 میں تھا, سندھ گورنمنٹ میں. اور پاکستان میں جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اس کے پاس دو لوگوں کی سرپرستی ہوتی ہے جن کی بنیاد پر وہ آگے آتے ہیں, کیئر ٹیکر بنائے جاتے ہیں. بلکہ یہ آلموسٹ آفیشیل پوزیشن ہے کہ جو گورنمنٹ جا رہی ہوتی ہے اس کا کنسنٹ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہ نامینیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ بتا دیں کہ آپ کو کون سا آدمی سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نان پولیٹیکل ہے. تو جس وقت میں آیا تھا اس وقت پیپلز پارٹی اور ایم کی گورنمنٹ تھی 2013 میں, اور اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں دونوں کی کنسنٹ سے آیا تھا. ٹھیک ہے, اور obviously جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کوئی آتا ہے تو وہ ضرور کسی کی اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کنسنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ بالکل ہماری ایک اسٹیبلش پوزیشن ہے. تو دونوں سیاسی پارٹیاں جو سندھ میں اپوزیشن تھی اس وقت اور جو سندھ میں رولنگ تھی, ان کی کنسنٹ سے میں کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر آف سندھ آیا تھا. مگر شاید آپ کو یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ میں صرف 2 مہینے فائنانس منسٹر آف سندھ رہا تھا. اس کے بعد 1 مہینہ میں نے اپنی پوزیشن فائنانس منسٹر کی چھوڑ دی تھی, کیونکہ مجھے سندھ کے بہت بڑے آدمی نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ فائنانس منسٹر آف سندھ رہیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں, اور میں نے وہ چھوڑ دیا تھا. تو آپ میری بات کو سمجھ گئی ہوں گی کہ کس نے مجھے کہا تھا اور میں نے کیوں چھوڑ. سر آپ نہ کہیے گا, میرا خیال ہے بڑی شخصیت کا اگر ذکر آتا ہے تو میں تو زرداری صاحب کے بارے میں ہی سوچ سکتی ہوں, اور میرے دماغ میں کوئی بھی نہیں آتا. ظاہر ہے میں پاکستان کا وہ خوش قسمت آدمی ہوں جس نے 2 مہینے بعد فائنانس منسٹری چھوڑ دی تھی
اور میں اس وقت چھوڑ کر آیا تھا. اس وقت 110 بلین روپیز سندھ کے خزانے میں پڑا تھا, اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے میرے لیے بڑا اچھا ہوا کہ میں نے وہ چھوڑ دیا اور میں گھر آ گیا. سر یہیں سے یہ بات کر لیتے ہیں, جب آپ نے یہ 2013 کی ہم بات کر رہے ہیں, 110 بلین اس وقت سندھ کے خزانے میں تھا. سندھ کو تو میں دگرگوں حالت میں دیکھ رہی ہوں. آپ کے پاس نمبرز کی گیم ہے, ہم درمیان کے حصے کی بعد میں بات کریں گے. آج سندھ کے خزانے میں کتنا ہے؟ دیکھیے, سندھ کے خزانے میں آخر میں تو کچھ بھی نہیں بچتا, مگر سندھ کے خزانے میں تقریباً 2000 بلین روپیز آتا ہے, اس سے بھی زیادہ آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. بہت شکریہ. 2000 بلین آتا ہے. جب آپ نے چھوڑا تھا 110 بلین تھا. نہیں, 110 بلین مئی میں تھا جو بچا ہوا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں مئی کی, کیونکہ سال گزر گیا تھا. 13 جی. اس وقت تقریباً ہمارا سندھ کا جو حصہ آتا تھا وہ تقریباً 700 بلین کے آس پاس تھا. سر آپ ظاہر ہے آپ نے اچھا کیا, اپنا دامن بچایا, آپ نے سندھ کی بڑی شخصیت کے کہنے پہ چھوڑ دیا. آپ پھر آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے دور میں آپ آتے ہیں, اور آج جب میں آپ کے بڑے امپریسو آپ کے انٹرویوز ہیں جن کو میں سنتی ہوں اور مجھے غم بھی ہوتا ہے, مگر کیونکہ آپ اس پوزیشن پہ رہے, اور میرا ہر پوزیشن میں رہنے کے بعد ریٹائرمنٹ لینے والے سے سوال ہوا کرتا ہے کہ جب آپ پوزیشن میں تھے اور آپ نے اس سے پہلے 2013 میں ایک پوزیشن کو دیکھا بھی تھا, تو عمران خان صاحب کے دور میں جب آپ ایف پی آر کے چیئرمین بنے تو آپ نے ایکشن کوئی لیا تھا جو آپ محسوس کر رہے تھے؟ دیکھیں, تھوڑا سا آپ ایک چیز کو سمجھیں, کیئر ٹیکر جو ہوتا ہے نا, اس کے پاس پالیسی ڈیسیژن نہیں ہوتا. آپ اس کو کیئر ٹیکر کو اس کے ساتھ مکس نہیں کریں. کیئر ٹیکر کے پاس کوئی پالیسی ڈیسیژن کا رائٹ نہیں ہوتا, وہ صرف ایک پروسیس کو گزارتا ہے. تو کیئر ٹیکر کا کام کبھی بھی کوئی چیز ڈیسیژن لینا, کوئی تبدیلی کرنا, کوئی چیز کرنا نہیں ہوتا. تو کیئر ٹیکر کا جو رول ہے وہ اس کو آپ ایگزیکٹو رول سے نہیں کمپیئر کریں. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں 40 سال پروفیشن میں رہا, اکاؤنٹنگ پروفیشن میں اسٹیٹ بینک کا ڈائریکٹر بھی رہا, میں اسٹاک شیئر کا ڈائریکٹر بھی رہا. میرے لیے کبھی بھی چیئرمین ایف بی آر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا, اور عمران خان صاحب مجھے زبردستی لائے تھے, میں بغیر کنسنٹ کے آیا تھا. کنسنٹ کا مطلب یہ کہ وہ میرے 40 سال پرانا دوست ہیں, ان کے ساتھ میری بہت پرانی دوستی ہے. تو انہوں نے کہا کہ شبر تمہارے پاس کوئی نہ کرنے کا جگہ نہیں ہے. مگر اگر آپ میرا دورانیہ دیکھیں, جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا تو میرے 3 لوگوں سے بڑے شدید اختلافات ہوئے, اور میں نے ان کے خلاف ایکشن لیا. ان میں ایک تھے ریٹیلر ہول سیلرز, ایک تھے پراپرٹی والے, اور ایک تھے آپ کے اسمگلنگ والے. اور وہی بنیاد جب بنی, جس کی بنیاد پر جب میں نے دیکھا کہ میں وہاں کام نہیں کر سکتا, تو میں نے وہ چیز چھوڑ دی. کیونکہ میں یہ بلیو نہیں کرتا کہ آپ پوسٹ پکڑ کے بیٹھے رہیں. تو پاکستان میں اگر ریٹیلر یا ہول سیلر, جو کہ سب سے بڑا نہیں ٹیکس دینے والا طبقہ ہے, اگر اس کے خلاف 70 سال میں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ صرف 4-5 مہینے میں ہی تھا, اور کوئی نہیں تھا. یہ دورانیہ ان کو بہت کم سا دورانیہ عمران خان کے دور میں ملا. 2009 یہ آپ میں 2019 میں جوائن کیا تھا میں نے ایف بی آر, اور دسمبر 2019 میں چھوڑ دیا تھا. اچھا, نہیں مگر آپ ٹل اپریل 2020 رہے نا, آپ نے اپنا ریزائن کرنے کے بعد یو ٹک بیک ریزگنیشن. میں نے مئی میں جوائن کیا تھا 2019 میں, اور دسمبر 2019 میں چھوڑ دیا تھا. اچھا چلیے, ایک تو یہ بات ہو گئی, آپ نے کہا کہ 3 لوگوں, ریٹیلرز, پراپرٹی اونرز اور اسمگلرز کے ساتھ آپ کے اختلاف رہے. آپ کوئی سالڈ ایکشن لے سکے؟ عمران خان صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا تھا تاکہ حالات کچھ بہتر ہو سکتے؟ میری بات سن لیں, اگر آپ نے میرا ایک انٹرویو سنا ہو جو ریکارڈ پر موجود ہے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ, جو جیو کے شاہ زیب خان انٹرویو ہے, میں نے اس میں
یہ بتایا تھا کہ میں کن کن کے ساتھ لڑائی لڑ رہا تھا وہاں پہ، جس کی بنیاد پہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے. اور میں نے عمران خان کو کہا کہ میں اس پوزیشن میں کام نہیں کر سکتا، اور میں نے چھوڑ دیا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں شاید واحد آدمی تھا جس کو پوری طرح سپورٹ حاصل تھی باجوہ صاحب کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی. اور میں آپ کو آج یہ بھی بتانے کو تیار ہوں کہ اگر یہ آدمی، دونوں آدمی جو آج بھی جو کوئی آتا ہے، وزیر اعظم ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، وہ جتنا مرضی اچھا ہو، جب تک ہم ایک پوری ریزولوشن یہ نہیں کر لیں گے کہ ہم ٹیکس کو انفورس کرنا ہے، کوئی آدمی چیئرمین ایف بی آر بن کر یا فائنانس منسٹر بن کر پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، انکلوڈنگ چیف آف آرمی اسٹاف، انکلوڈنگ پرائم منسٹر. مائی گاڈ، اس کا مقصد ہے کہ یہ جو وہاں کے لوگ ہیں، چاہے وہ اسمگلر ہوں، چاہے پراپرٹی ہوں، ٹائکونز جو ہیں، دے آر ویری پاورفل. دیٹس واٹ یو وانٹڈ ٹو سے. ویری از اے رانگ ورڈ. دے آر دی اونلی پاورفل. واو. ویری از اے رانگ ورڈ. پرائم منسٹر اور آپ کا چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی بے بس ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف بھی بے بس ہے. یس، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے یہی کہا نا. آپ اگر وہ میرا انٹرویو سنیں جو میں نے شاہ زیب خانزادہ کو دیا تھا، جب میں نے پراپرٹی کی ویلیوز کو بڑھایا تھا اور اس کو مارکیٹ ویلیو پہ لے کر آیا تھا، تو مجھے باجوہ صاحب نے بلا کے کہا تھا کہ ذرا اس کو پہ ہاتھ اولا کرو، پریشانی ہے، چیزیں دیکھ آہستہ چلو. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ باجوہ صاحب، میں اگر آہستہ چلنا ہوتا تو میں یہاں نہیں آتا. اس کے بعد میں نے 15,000 امپلائیز آف ایف بی آر کو میں نے کہا تھا یہ سرپلس ہے، ان کو گھر بھیج دیں. اب یہاں پہ میرا سوال آتا ہے، چلیے جی، جو پراپرٹی اور یا جو پاکستان کی وڈیرے لوگ ہیں وہ سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے، پرائم منسٹر بے بس ہے، چیف. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہاں پر چپراسی بھی وڈیرا ہے. وڈیرے کا مطلب کوئی فیوڈل نہیں ہوتا. جو ایف بی آر کا چپراسی ہے وہ بھی وڈیرا ہے، اس کا بھی ایک گینگ ہے، اس کی بھی اپنی ایک ٹیریٹری ہے، وہ اس ٹیریٹری کے اندر وڈیرا ہے. میں نے جب ایف بی آر جوائن کیا تھا، میں نے عمران خان سے اور باجوہ صاحب سے یہ اپروو کرایا تھا کہ ایف بی آر میں 18,000 آدمی ہیں، ان میں سے 15,000 آدمیوں کو اگر آپ گھر بھیج دیں تو پاکستان کا ٹیکس نظام ٹھیک ہو جائے گا. یہ چیز اپروو ہو گئی تھی. اور جب عمران خان کی گورنمنٹ کے وہ لوگ جو کہ سول سروس ریفارم کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کو رک جائے، آہستہ کریں، کل کریں، پرسوں کریں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیوں بیٹھا ہوں وہاں پہ، میں واپس آ گیا. ایک کمال کی آپ نے بات کی، کیونکہ ظاہر ہے میرے جیسے کہ دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ جب آپ پوزیشن میں تھے تو آپ چیزوں کو صحیح کر سکتے تھے. عمران خان، اب عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنے والے ہنڈرنس بنے، عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنے والے ہنڈرنس بنے، اور آپ ان 1500 لوگوں کو فارغ نہیں کر سکے تھے. آپ میرے 8 مہینے دیکھ لیں، میں نے ایسی چیزیں کی ہیں جو لوگوں کو آج بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ صحیح کر کے گئے تھے. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو آج آپ نے، جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نہیں چل رہا تھا یا تھا، وہ کس نے لگایا تھا؟ کس نے شروع کیا تھا؟ پی او ایس کس نے شروع کیا تھا؟ پاکستان میں آج بھی اگر کسی بندے نے کوئی ٹیکس کے نظام میں تبدیلی کی بات کی ہے وہ میں تھا. مگر میں وہاں بیٹھ کر 23,000 آدمی کی رشوت کی اور کرپشن کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوں. سر، کہا جاتا ہے کہ ایف پی آر میں اگر کسی کی پراپر کام ہے تو ایک جینون سی ٹیکس ریبیٹ جو ملتی ہوتی ہے یا ریبیٹ جو ملتی ہوتی ہے، وہ جو کارندے ہیں اس کا 10%، یعنی اس آدمی کا حق بنتا ہے اس ریبیٹ پہ 10%. کچھ جعلی ایل سیز بھی کھلتی ہیں جنہوں نے پیسہ بنانا ہے، وہاں پر رشوت جو ہے وہ 10 سے 20% کے درمیان ہے. میں نے آپ کو یہی کہا نا، اس کا علاج یہ ہے کہ ان آدمیوں کو نکال کے مشین کو لگایا جائے. اسی لیے میں نے 15,000 آدمی کو نکالنے کی ریکمنڈیشن باجوہ صاحب سے اور عمران خان سے اپروو کروائی تھی، مگر بیوروکریسی نے وہ نہیں ہونے دی. اچھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اس دگرگوں حالت کا ذمہ دار پولیٹیشنز کے بعد چند ایک جرنلز اینڈ جرنلسٹس، مگر ابھی آپ نے بتایا کہ نہیں، وہاں تو ہر آدمی چیتا ہے. پاکستان کی تباہی کی بنیاد اسلام آباد ہے. آباد یا راول پنڈی؟ دونوں. اسلام آباد.
راولپنڈی کم ہے, اسلام آباد زیادہ ہے. اسلام آباد میں نہ اسلام ہے نہ وہ آباد ہے. تو جب آپ نے اسلام آباد کا ذکر کیا تو آپ کا بھی کہنے کا مقصد ہے کہ دیز آر دا پولیٹیشین ہو آر ریسپانسبل فار اس بدترین صورتحال. نو the politicians are, تو بیچارے بڑے معصوم سے لوگ ہیں. دا بیوروکریسی جو سسٹم گورا چھوڑ کے گیا ہے, بیوروکریسی فوجی اور ملا مل کے پاکستان کو تباہ کر دیں گے. ویری سیڈ, ویری سیڈ. آج آپ کہتے ہیں کہ 75 I am not sad, I am very satisfied. مجھے پتا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. آپ لوگ پریشان ہیں, میں پریشان نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہاں جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. نہیں, بہت شکریہ سر. اسی لیے تو آج آپ سے بات ہوں. میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام آدمی کے دماغ میں ان سے ہی بات کر رہی ہوں. میرا تو بڑا سمپل سا پروگرام ہے, نیدر فنڈڈ بائی اینی وڈیرا. ہم تو صرف لوگوں کو, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ غلط باتوں کی طرف اور غلط ویلاگز کو, غلط چیزوں کو دیکھ کے غلط راستے پہ نہ جائیں. سر آپ نے کہا, اب آپ کہتے ہیں کہ 75% سٹاف نکالا جائے, بالکل صحیح کہتے ہیں. مگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ پوزیشن میں, حالانکہ وہ 1 سال سے بھی کم کی پوزیشن تھی, آپ نہ کر سکے تو کون اس کو کرے گا؟ اس بلی کے گلے میں کون گھنٹی باندھے گا کہ غیر متعلقہ سٹاف کو نکال دے؟ میں تو بہت چھوٹا آدمی تھا. میں نے کہا نا, باجوہ صاحب نہیں کر سکے, عمران خان نہیں کر سکے, تو آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کون کرے گا؟ دیکھیے, جب آپ کو مفت کے پیسے مل جاتے ہیں اور آپ کی گاڑی آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے تو آپ کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. پاکستان میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی رکے تو خود بخود ہو جائے گا. رکے تو خود بخود ہوگا. آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, پاکستان ٹیلی ویژن کے سٹاف کو 2 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تنخواہیں نہیں ملیں گی تو یہ سارے کے سارے خود ہی جھڑ جائیں گے. بڑی صحیح بات کی. بڑی اچھی بات ہے. آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو پہ گئی ہیں کبھی؟ چھوٹے بیچارے تو وہی بات ہے کہ والنٹیئر کام کر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسٹوڈیو میں کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ شمار سر, بے شمار, اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ہم تو حیران ہیں. اب اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے میں اور عامر ہیں, ہم نے سارا کام خود کیا ہے. نہیں تو آپ کو ضرورت ہے اتنے آدمی کی. پھر آپ اگر اتنے آدمی رکھیں گی تو یہی ہوگا پھر. یعنی وہ کسی کا بھی کام نہیں رہتا, وہ ہر ایک کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اپنے کام کو نہیں کر سکتا. چلیے جی, یہ بھی آپ نے بڑی ایک. سر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جی ایچ کیو ایک ہوتا ہے پازیٹیولی ملک کی ترقی کے لیے, کامیابی کے لیے کام کرنا. آپ نے کہا پولیٹیشین بڑا سمپل ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر جی ایچ کیو کی اتنی انٹرفیئرنس ہے تو دیز آر دا پولیٹیشینز جو ان کو اپنے کندھوں پہ ناچنے دیتے ہیں, تو جی ایچ کیو کی ایف بی آر میں کتنی انٹرفیئرنس ہے؟ دیکھیے, ڈوئنگ دیئر ڈیوٹی. ایف بی آر کی خرابی میں جی ایچ کیو کا کوئی رول نہیں ہے. آئی پی میں جی ایچ کیو کا کوئی رول نہیں ہے. یہ سارا کیا دھرا پولیٹیشینز کا ہے جو بیوروکریسی کے ہاتھوں پہ کھیلتے ہیں. سارے بیوروکریٹ جو ہیں ہمارے, اکثریت ان کی جو آج ہے, ان سب کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. وہ سب, ان کی سب کی فیملی کینیڈا میں رہتی ہے, کراچی میں نہیں, پاکستان میں نہیں رہتی. سر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی رہے, آپ ہیں, آپ لائر بھی ہیں, آپ ایف پی آر کے چیئرمین بھی رہے. مجھے یہ بتائیے گا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یعنی یہ جو بیوروکریٹس ہیں, دے کی ناٹ لیو کینیڈا, پاکستان آفٹر دیئر ریٹائرمنٹ, مگر موسٹ آف دا پیپل, کیا گورنمنٹ کو یا کسی ایک کو پتہ ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنی لے کے چل رہا ہے؟ کوئی قوانین کا انعقاد ہوگا, کیسے ہوگا کہ یہ لوگ ملک کو نہ چھوڑ سکیں؟ دے کی ناٹ کیپ 2 پاسپورٹس. سمپل سی بات ہے, انڈیا میں ڈیول نیشنلٹی الاؤڈ نہیں ہے. آپ بھی کر دیں. کیا بات کی, زبردست. کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ چسکا بھی لینا چاہتے ہیں, ڈیول نیشنلٹی بند کی جائے. بڑی صحیح بات آپ نے کی, تھینک یو ویری مچ. حالانکہ میں خود ابراڈ رہتی ہوں. انڈیا, یہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کے اوپر ڈیول نیشنلٹی الاؤڈ نہیں ہے. پوزیشن میں آنے کے لیے تو سارے ڈیول نیشنلٹی ہونے کے باوجود اس وقت کی حکومت کے لوگ ان کو بٹھا لیتے ہیں. بات سن لیں پوری. ان کو یہ جو بین لگوایا تھا, یہ میں نے لگوایا تھا.
مشرف صاحب سے کہہ کے. اب آپ کو اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہے اور پہلے بیوروکریسی پہ لگانا ہے, فوجیوں پہ لگانا ہے, پھر پوری پیپل پہ لگانا ہے. مگر سر کوئی وہاں مسئلہ نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ میں کرا لوں گا, آپ پریشان نہیں ہو, انشاءاللہ ہو جائے گا, آپ پریشان نہیں ہوں. مگر سر دھوکہ دہی بہت زیادہ, ہپوکریسی بہت زیادہ. آپ کے مراد علی شاہ, ان کی وائف کی یہاں کی سٹیزن شپ ہے, یہاں وہ اپنا بنوا رہے تھے, ڈرائیور لائسنس اپنی بیگم کا بنوا رہے تھے, ہی آلسو ہیز, تو وہاں تو سارے ہپوکریٹ ہیں. میری بات سنیں, آج میری جو ویورشپ ہے پاکستان میں وہ تمام میڈیا سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو میں جو کرانا ہے وہ کرا لوں گا, آپ پریشان نہیں ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اب سر مجھے لگتا ہے کہ جیسے باہر کے لوگ ایک بات کرتے ہیں, اس وقت اگر میں دیکھتی ہوں انڈیکس, ظاہر ہے کسی انسان کی صحت کے لیے بھی بہت ساری چیزیں انڈیکس ہوتی ہیں, ملک کی حالت کے لیے بھی. اگر ہم سٹاکس کو دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے سٹاکس ہمیں اپ نظر آتے ہیں. اگر ہم موڈیز کی جو رزلٹس ہیں یا ان کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں دیکھیں تو پاکستان پتہ نہیں کہاں چلتا چلا جا رہا ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, یہ آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے یا میں اس کو نالائکی بولوں گا کہ آپ پاکستان کی حالت موڈی سے پتہ کرتے ہیں, پاکستان کے اکنامسٹ سے پتہ نہیں کرتے, پاکستان کے لوگوں سے پتہ نہیں کرتے کہ پاکستان کا پرابلم کیا ہے, ٹھیک ہے نا. موڈیز کی رپورٹ پڑھ لی آپ نے, اسٹاک ایکسچینج کی رپورٹ پڑھ لی اور آپ نے پتہ لگ گیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں تو کوئی پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کراچی میں تقریباً 3 کروڑ آدمی رہتا ہے اور کوئی بڑی سیوک ایمینٹیز نہیں ہے, اس کے باوجود بھی شہر چلتا ہے, لوگ آتے ہیں, لوگ زندہ رہ رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہیں اور چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو یہ, اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی ان پابندیوں کے باوجود بھی کتنی آزادی ہے. جب آپ دبئی میں جاتے ہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں, جب آپ کویت میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی یو اے میں بیٹھ کے لائک بھی کرے گا تو اگر آپ ذہنی طور پہ غلام بندہ رہنا چاہتے ہیں تو بالکل رہیں, تو مگر اگر آپ ذہنی طور پہ آزادی چاہتے ہیں تو پاکستان ایک بہت, ابھی بھی تمام خرابیوں کے باوجود بھی ایک بہت ریزنیبل ملک ہے. بہت زبردست بات کہی آپ نے. 1000 گنا بہتر ہے دبئی سے, سعودی عرب سے. آپ کو کسی کو رائٹ ہے بیٹھ کے دبئی میں بات کرے پولیٹکس, آپ کو آدھے گھنٹے میں باہر نکال دیں گے. ابھی ریسنٹلی ہوا ہے سر, پیلسٹائن کے لیے اس بچے نے بات کی. آپ کیا آپ محرم کی مجلس کر سکتے ہیں دبئی میں؟ ہم کھلے عام کرتے ہیں, ہم جلوس نکالتے ہیں. ہم نے اس محرم میں 10 جو ابھی گزرا ہے, ہم نے کراچی میں 11,000 جلوس نکالے. 11,000. یہ تو پلس آپ نے بہت بڑا پلس کہا, مگر ہم جب تک ہماری آنکھیں سلامت ہوتی ہیں, پاؤں سلامت ہوتے ہیں, ہم قدر نہیں کرتے. دیٹس ویری سیڈ. تو آپ چھپتے چھپاتے جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ آزادی کہاں ملے گی آپ کو؟ دبئی میں کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے؟ آپ غلاموں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. سنگاپور میں کر سکتے ہیں آپ یہ سارے کام. سر ابھی آپ نے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا, تسلی بھی دی آپ نے, ہوپ بھی دی. ڈو یو تھنک کہ اگر آپ دوبارہ پوزیشن میں آئیں, آپ ان بندوں کو, آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر بھی بے بس ہے, چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی بے بس ہے, آپ ان لوگوں کو گرا ڈال سکتے ہیں یا ان کو آنسریبل کر سکتے ہیں, وہ جو پاکستان کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, جب تک پاکستان میں اقتدار اعلیٰ اسلام آباد کے نلائکوں کے پاس ہے اور اسلام آباد میں رکھیں گے تو کبھی بھی پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کو چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے, اقتدار کو تبدیل کرنا پڑے گا, اقتدار کو نیچے لانا پڑے گا لوکل باڈیز میں. جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے اور کچھ حد تک جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ اقتدار اعلیٰ پنڈی اور اسلام آباد سے نیچے آئے, اور وہ نیچے نہیں آنے دیتے, جس کی وجہ سے مصیبت بڑی ہوئی ہے. آپ اسلام آباد کو آدھا کر دیں, پاکستان کے مسائل آدھے رہ جائیں گے.
کون آپ کو سپورٹ کرے کہ اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ سکے؟ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی منہ زور ہے اس ملک میں ہر ایک کی بلی ہے نا، گھنٹی باندھنے والا اور بے گھنٹی باندھنے والا، یہ غلط کانسیپٹ ہے. یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا اور بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دے گا، یہ بیکار کی باتیں ہیں. تاریخ انسانیت میں آپ سلوشن دیں، آپ سلوشن دیں. بات سنیں، بلی کے گلے گھنٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں باندھ سکے، بتائیے آپ باندھ سکے؟ صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. بتائیں آپ کون، کی کیا تاریخ انسانیت یہ ثابت کرتی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دے؟ آپ اپنا پیغام دے کے چلے جاتے ہیں. اگر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ سکتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے 50 سال کے بعد ان کے نواسے کو کربلا میں قتل نہیں کر دیا جاتا. تو پھر یہ بلی کے گلے میں گھنٹی یار غار جو تھے ان لوگوں کو اسیسینیٹ کر دیا 30 سال کے بعد، تو پیچھے کیا نہیں، تو یہی مشکل ہے ان کے کیپٹل میں ہے، کیپٹل میں ہے، ان کے کیپٹل میں. یہ بھی یاد رکھیں، ان کے کیپٹل میں اسیسینیٹ کر دیا. 50 سال کے بعد ان کے نواسے کا سر لے کر 1400 میل چلے گئے. تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے جو آپ اس سے کروا رہی ہیں. اب یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ نے جب صوبے چھوٹے بنائے، ہندوستان کی ترقی کا باعث میرا خیال ہے آج یہ کہ جب انڈیا بنا تھا تو صوبے کم تھے. آج انہوں نے وقت کے ساتھ آبادی بڑھنے، ایریا تو وہی ہے، انہوں نے صوبے بڑھا دیے. انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے یہ جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی کسی حد تک کنٹرول کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا، اب مجھے سلوشن دے دیں سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور چیف آف دا آرمی سٹاف کے دماغ میں آگے آپ ہیں جن کو پوزیشن دے دی جائے تو کیا کریں گے آپ؟ میں نے آپ کو پھر کہا نا، میں نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکے، وہ پھر میری بات مس کوٹ ہو جائے گی. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ آتے ہیں ریفارم کے لیے وہ صرف پیغام دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ اس پہ عمل کریں یا نہیں کریں وہ انسانوں کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ سوال ہے. اس لیے وہ کامیاب سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا گئے، لوگوں نے نہیں کیا اور لوگوں نے اس سسٹم کو تباہ کر دیا. وہ خرابی ان آدمیوں کی ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں یہ چیز کیسے صحیح ہوگی؟ وہ پاکستان میں یہ چیز اس وقت صحیح ہوگی جب پاکستانیوں کو یہ احساس ہوگا کہ وہ ان کے معاشی اور معاشرتی حالات ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں اندر ایک جراثیم بیٹھا ہوا ہے اس بات کا کہ ہم کوئی بڑا کامیاب سا ملک ہے، ہمارے پاس بے شمار وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم ایکسپلور نہیں کر پا رہے. جس دن ہم یہ ریئلائز کر لیں گے کہ پاکستان ایک بڑا کمزور سا ملک ہے، اس کے اندر ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا پڑے گا، اس کے اندر ہمیں مذہب کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. مگر یہ چیز شرافت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. مگر اللہ کا شکر ہے کہ اب جو حالات ہیں وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. جسے کہتے ہیں نا، اب ان کو میں اگر آپ نے اپنے طور پہ بیان کیا، مگر میرے جیسے لوگ بھی بہت سے دیکھنے والے پروگرام کو ہیں، ان نٹ شیل آپ نے فرمایا کہ 8 فروری کو ایک تبدیلی عام عوام لے کے آئے ہیں. سو دس از عام عوام کہ اگر ان اشرافیہ نے اپنی جان کو بچانا ہے، ورنہ جب بھوک پیاس اور برا حال ہوگا تو پھر دوسرا سری لنکا بنے گا ضرور. یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، پاکستانی عوام 8 فروری کو بیلٹ باکس میں ضرور ووٹ ڈال کے آئی ہے، مگر کبھی بھی پاکستانی عوام بھوک اور افلاس کے لیے باہر نہیں نکلے گی. یہ میری بات آج لکھ لیجیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ بچے کے ڈاکوؤں کو آخر گھیر ہی لیا نا انہوں نے. بچے کے ڈاکو رہیں گے، ان کے سر پر کون ہے ہمیں پتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، جس وقت اسلام آباد اور پنڈی والوں کی گردنوں سے سلاخیں ذرا نیچی ہوں گی نا، جب انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہن گل نہیں بن رہی، اب نہیں ہن بن نہیں رہا، ابھی ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جی ساڑی گل چل رہی ہے. جس دن ان کے دماغ میں یہ آ گیا نا کہ ہن بن نہیں رہی، گل نہیں بن گئی، تو یہ بندے کے پتر خود ہی بن جائیں گے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ نہیں جی کر لیں گے، ہو جائے گا. اب میرے جیسے لوگوں نے ان کو لا کے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ سر تاڑی گل بن نہیں رہی. سر یہاں میرا سوال ایک آتا ہے کہ انہوں نے they just want to put everything under the carpet. آج غداروں کے بورڈ لگا دی ہیں انہوں نے پاکستان میں. اینی بدی جو
آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پرابلم کو یا اس کا نہیں، میری سولوشن ایک بات بتاتا ہے اس سنیں۔ کو یہ غدار کہہ دیتے ہیں. اچھا، میری ایک بات سنیں، اس جو گردن میں سریا جسے کہتے ہیں یا ہماری ٹو مچ ایگوسٹک ہے، اس میں عمران خان بھی شامل ہے. وہ بھی اس بات پہ شامل بلیو کرتے ہیں کہ یار کوئی کرپشن ہو گئی ہے، اس وجہ سے ملک نہیں چل رہا. وہ بھی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ یار یہ 2-3 پارٹیوں نے خراب کیا. ایسی بات ان کے دماغ میں بھی یہ ہے. یہ پاکستان کے ایک اشرافیہ کے دماغ میں، ایک پولیٹیشین کے دماغ میں، جنرلوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ یار اسی تو بہت بڑا ملک ہے نا، ہم تو نیوکلیئر پاور ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو جب ان کو سمجھ آئے گی نا کہ کھانوں کو روٹی نہیں ہے، جب ایکچولی ان کو سمجھ آئے، آہستہ آہستہ آ رہی ہے، تقریباً آ گئی ہے، تو اب ان کو اب سمجھ آئے گی کہ روٹی نہیں ہے کھانے کو. اب یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو کوئی گھنٹی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو یہ ملک بچائے نا. پہلے تو یہ کبھی جا کے انڈیا سے لڑتے تھے، کبھی جا کے افغانستان میں لڑتے تھے، کبھی رشیا کے لیے لڑتے تھے. اب تو گھر کے اندر ان کی سیفٹی نہیں ہے نا. تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، ان کو جس کو کہتے ہیں نا، پنجابی میں بولتے ہیں، لگ پتا گیا ہے کہ پاکستان کی حقیقت کیا ہے. تو اب یہ وہ چیز ہے جس کو اس جگہ پہ لانے میں میرا ذاتی بہت بڑا ہاتھ ہے. میں وہ آدمی تھا جس نے 2021 میں کہا تھا کہ پاکستان ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں ہے، اور آج تمام لوگ اس بڑی بات سے ایگری کرتے ہیں. اس وقت لوگ ہنستے تھے. تو آپ اس پہ پریشان نہیں ہو، آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں آرام سے. ہم نے جو بہت شکریہ. آپ کا ایک سولوشن کہ بھئی ایک تو ڈیول سٹیزن شپ ختم ہونی چاہیے، بیوروکریسی کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. مگر اس ملک میں جو ملک کے لیے بڑا بولتا ہے نا، میں بلکہ آج ہی سن رہی تھی، وہ جو ایک محترمہ تھی جو پیسے لے کے بھاگی تھی، جس کسٹم والے نے اس کو پکڑا تھا الٹیمیٹلی اس کو ہی مروا دیا. یہ تو مطلب آپ کی بات سمجھ گیا، میں جن بات کر رہے ہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا، وہ اداکارہ تھی. دیکھیں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں لوگوں کی اٹینشن اسپین کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. کبھی کوئی ویڈیو نکل گئی، کبھی کوئی اداکارہ نکل آئی، کوئی یہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں کبھی مولوی نکل آئے، کبھی دھرنا دے دیا مولویوں نے آ کے. یہ ساری چیزیں پاکستانی عوام کو ان کے ریئل مسائل سے ہٹانے کے لیے فیبریکیٹ کی جاتی ہیں. اور یہ ساری کہانیاں آپ جیسے میڈیا کے لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ پورے 4 دن پروگرام کرتے رہتے ہیں. اسی لیے تو ہم آپ کو لے کے آئے ہیں. آپ نے آج 4 باتیں جو کی ہیں، میں نے اتنے لوگوں سے بات کی ہیں، کسی نے بھی نہیں کی. ڈیول سٹیزن شپ ختم ہو جانی چاہیے. آپ اپنی بیوروکریسی کو کنٹرول کریں، آپ صوبے زیادہ بنائیں، آپ مطلب دیز آر بڑی گراس روٹ کی باتیں. مگر پھر اگین لوگوں، میں نے آپ سے ایک سوال کیا نہیں، لوگوں کو ڈیویٹ کرنے کے لیے نا وہ کہتے ہیں جی شبر زیدی صاحب بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، یہ ان کا بیٹا بھی وکیل تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، اپنے جو کلائنٹس تھے ان کو انہوں نے بڑے بینیفٹ دلا دیے. اینڈ دیز آر دا تھنگز جسٹ ٹو ڈیویٹ پیپل، یا لوگوں کو ہٹانے کے لیے. یہ بھی کلیریفائی کر دوں. دیکھیے میری بات سنیں، پاکستان کا کوئی بڑا ایسا بزنس مین نہیں ہے جو میرا کلائنٹ نہیں ہے. پہلے بھی فرگوسن میں بھی، آج بھی پرائیویٹلی بھی، پاکستان کا ہر بڑا بزنس مین پاکستان میں ٹیکس کی اگر ایڈوائس لے گا تو مجھ سے لے گا. ٹھیک ہے. مگر میں آپ کو شاید ایک بات بتا دوں، اور میں لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے، میں نے کبھی کسی انڈیویجول کی ریٹرن فائل ہی نہیں کی. میں صرف لسٹڈ کمپنی اور انٹرنیشنل کلائنٹ کو ڈیل کرتا ہوں. میں کبھی کسی انڈیویجول کی ریٹرن فائل ہی نہیں کرتا. اور اس لیے کیونکہ میں تو اپنی ریٹرن فائل نہیں کرتا خود. تو لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، وہ شبر زیدی کو جانتے ہی نہیں ہے. انہیں یہ میں یہی تو آپ کے ساتھ رونا رو رہی ہوں کہ لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے اسی انسان کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے پوچھے گا کراچی میں، جبکہ میں آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ اہل تشیع ہوں اور سیکورٹی رسک ہوں اور میں طالبان کے خلاف بات کرتا رہتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ پاکستان میں ایکس چیئرمین FBR بھی ہوں اور میں کوئی فائنینشیلی بھی اسٹیبل آدمی ہوں. میں کراچی میں ہونڈا سیوک میں پھرتا ہوں. میرے پاس ہونڈا سیوک گاڑی ہے، میں لے کے چلتا ہوں. میرے پاس ایک 500 گز کا ریئر پلاٹ ہے اپنے ڈیفینس میں. میں نے زندگی میں کوئی گھر نہیں بنایا. تو یہ اگر الٹے لٹک جائے تو بھی شبر زیدی کی ذات پہ کوئی کیچڑ نہیں اچھال سکتے.
اور اسی لیے میں اتنے زور سے بولتا ہوں کہ انہیں مجھے پتا ہے کہ یہ میرے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے اوپر, اور یہ سب کوشش کر چکے ہیں. میری بات سنیں, یہ ساری کوششیں, میرے گھر کے حالات, میرے پراپرٹی, میرے بیٹے, میری بچی, میرے بھائی, سب کا یہ کاغذ دیکھ چکے ہیں. اور اس میں میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جب یہ صدر صاحب جو آج کل چیف آف آرمی اسٹاف ہے, جب یہ چیئرمین تھے کچھ تھے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا ایک دفعہ کہ یار آپ اتنی زور سے اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کی فائل میں کوئی کاغذ ہی نہیں ہے غلط. تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اگر آپ کو زور سے بولنا ہے نا اور سخت بات کرنی ہے, تو پھر آپ اپنے اسکیلیٹن کو صحیح کریں, پہلے اپنے اسکیلیٹن کو صحیح کریں. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں اتنی بڑی بات کرنا, طالبان کے خلاف بات کرنا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا, مذہب کے خلاف بات کرنا. یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے, یہ پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں جو کر رہا ہوں, یہ پاکستان میں ایک جہاد کر رہا ہوں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں یہ کامیاب ہوگا. اور جہاں تک میرے کلائنٹ کا سوال ہے, کبھی میں نے کسی کلائنٹ کے ساتھ, جب میں ایف بی آر میں تھا تو میں نے اپنے تمام کلائنٹس کو کہا تھا کہ مجھے ملنے کوئی نہیں آنا, اور میں نے اپنے تمام پارٹنرز کو کہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں ملنے آنا جب تک میں اسلام آباد میں ہوں. اور میں آپ کو آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو اسلام آباد میں بیمار ہوا تھا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے بچے اس وقت پاکستان سے باہر رہتے تھے, اور اس ایک بالکل ویران جگہ پر پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک گھر کے اندر میں اور میری بوڑھی والدہ اور میری بیوی رہتے تھے, اور ہم نے تمام لوگوں سے ملنا جلنا بند کیا ہوا تھا. That was the reason of my disease and the depression, which is why I left the FBR. سر آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بات کی, بہت شکریہ. میرا دل چاہتا ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ دوبارہ بھی ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں. میں نے جو ابھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ میں نے اسی لیے, ابھی آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. ایک حکومت آتی ہے, وہ اپنا کام کرتی ہے, اگلی حکومت آتی ہے, جو اچھے کام ہیں سارے کے سارے وہیں رک جاتے ہیں. آپ کے اگینسٹ نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو بھی اتنے بے شمار کیسز ڈال دیے, کیونکہ آج تک پکڑا تو بیچارہ ثبوت تو کہیں بھی نہ ملا. یس, وہ کمپرومائز کر گئے اپنی پوزیشن کے اوپر, مگر ایک بھی اس کے خلاف ان کو غلط چیز مل نہیں پائی. سیم آپ کے لیے جناب شبر زیدی صاحب, وی لک فارورڈ کہ آپ جیسے لوگ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ. اگر آپ دوبارہ آئیں گے اپنی ڈیول سٹیزنشپ کو ختم کرتے ہوئے, ہمارے بیوروکریٹس کو تھوڑا کنٹرول کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے کی طرف چلیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا فار یور ٹائم. شبر زیدی صاحب سے ہم نے آپ کی بات کرائی. سچ کڑوا بھی ہے, اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم میں سے عام لوگ بھی پیسہ بنانے کے لیے بعض اوقات ایسی, کل کی پروگرام کے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا محترمہ یاسمین صاحبہ کے بارے میں, جو بھی ایک لوگوں نے وی لاگز بنا دیے, اور چند لوگوں کے وی لاگز تو میں حیران ہوتی ہوں, اچھے بھلے جرنلسٹ ہیں. یعنی آپ کس حد تک بکو گے, کس حد تک گرو گے, کیا آپ کا ضمیر ہے کہ نہیں. ابھی اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام تک. میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.